اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، یاد ہوگا گزشتہ جمعوں میں حقوق سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں۔ حقوق کا معاملہ بڑا پیچیدہ بھی ہے اور بڑا اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہے، اور اسلام نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک ایک حق کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ ہی کا خاصہ ہے کہ وہ ہر پہلو کو بیان کرتی ہے، اور حقوق کی بہت تفصیل قرآن و حدیث کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ حقوق العباد کا خاص طور پر بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ حقوق العباد اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ قیامت میں باری تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندے کا اگر کسی کا حق رہ گیا ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے گا یا اپنا بدلہ نہ لے لے یا خداوند قدوس اپنی طرف سے اس کو بدلہ نہ دلوا دے نہ دے دیں، تب تک چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک بڑے میاں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا اور میرے ساتھ میں زیادتیاں کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میرا حق پامال کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد میں پوچھا کہ یہ تمہارے ابا ہیں؟ کہ جی ہاں میرے ابا ہیں۔ تو یہ مقدمہ کر رہے ہیں تمہارے اوپر کہ تم ان کا حق ادا نہیں کرتے اور تم ان کے ساتھ میں زیادتیاں کرتے ہو۔ وہ بیٹا بولا، امیر المومنین میری بات بھی تو سنو، میرا ہی کون سا انہوں نے حق ادا کیا ہے جو میں ان کا حق ادا کروں؟ کہ تمہارا کیا حق ادا نہیں کیا؟ کہا کہ میرا انہوں نے نام اچھا نہیں رکھا۔ یہ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اپنی طرف سے نام نہ رکھے، چاہے جو کچھ جو منہ میں آیا وہی رکھ دیا۔ ہاں، میں قرآن میں دیکھ لو کھول کے، اور جو نکل آئے وہی نام رکھ دو۔ اگر ابلیس نکل آئے تو ابلیس ہی رکھ دو۔ بھائی ابلیس پہلا لفظ ابلیس کا نکل آیا، قرآن کھول کے دیکھا کہ بھائی ابلیس، میں چلو ابلیس رکھ دو، یہ سب سے پہلا نام ہے، رکھ دو۔ لڑکے نے دعویٰ دائر کر دیا بڑے میاں کے اوپر
اور کہا حضرت امیر المومنین انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے، میرا نام ہی غلط رکھا ہے، میرا نام غلط رکھا ہے۔ تو کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، جس کا ترجمہ ہے گو کا کیڑا۔ عربی کا ایک لفظ ہے کہ وہ نام بتایا، اس کا ترجمہ ہے گو کا کیڑا، جو گوبر کے اندر ہوتا ہے، گوبر کے اندر، پخانے کے اندر کیڑا ہو جاتا ہے اسے اور بعض مرتبہ جو ہے گوبر ویسا ہو جاتا ہے، مٹی سا بن جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے کیڑا نکلتا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے اندر، کہ میرا نام یہ رکھا ہے۔ ہاں جی، باقی بات ہے، بات میں بھی دم ہے کہ میرے باپ نے میرا اچھا نام نہیں رکھا، پھر مجھے انہوں نے ادب نہیں سکھایا، تعلیم نہیں دی، اچھی تعلیم نہیں دی، کسی اچھے استاد کا مجھے شاگرد نہیں بنایا۔ کسی مدرسے میں اچھے مدرسے ہیں مجھے پڑھاتے، اور کسی اچھے استاد کے پاس مجھے لے جا کر کے بٹھاتے کہ جو میری تربیت کرتا اور مجھے تعلیم سکھاتا، مجھے ادب سکھاتا، انہوں نے یہ انتظام ہی نہیں کیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ خارج ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی مقدمہ تو خارج ہی ہونا ہے، اب مقدمہ خارج، تو تمہاری بات نہیں سنی جائے گی بڑے میاں، تمہاری بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ ہے حقوق جو اسلام نے بتائے، حقوق۔ جہاں بیٹے کے حق ہیں وہاں ماں باپ کے بھی حق ہیں کہ وہ ماں باپ اپنے بیٹے کے اور اپنے اولاد کے حق ادا کریں، دونوں کی طرف سے ہے حقوق کی ادائیگی۔ جہاں میاں کے حق ہیں تو بیوی کے بھی حق ہیں۔ اب ہم ایک ہی پہلو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مرد ہیں تو بس بیوی ہماری غلام ہی بنی رہے، بیوی ہماری غلام ہی بنی رہے بس، اور ہم اس کا کوئی حق ادا نہ کریں۔ بھائی بیوی کے بھی حق ہیں، اگر تم شوہر ہو تو تمہارا حق ہے کہ بیوی تمہارا حق ادا کرے اور تم بھی اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اور حقوق کو پہچانو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، تفصیل سے معلوم کرو کہ کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے، تو اس کے بعد میں پھر یہ تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کا انبار لگ جاتا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اوپر بھی حق ہے، مومن کے اوپر بھی حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر بھی حق ہے۔ اگر چھینک آ جائے مومن کو، تمہارے پاس میں بیٹھا ہوا ہے ایمان والا، اسے چھینک آ جائے اور اس نے کہا الحمدللہ، تو پڑوس والے کے اوپر کیا حق ہے کہ اس کا وہ جواب دے، یہ بھی حق ہے، یہ حق ہے، جواب دینا واجب ہے، حق ہے کہ وہ جواب دے، اس کا کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اس کو دعا سے نوازے۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائے، کوئی مومن بیمار ہو جائے، مومن کا لفظ ہے، رشتہ دار کا نہیں، بھائی کا نہیں، جماعت والے کا نہیں کہ میرا جماعتی ساتھی ہے وہ بیمار ہو گیا تو اسی کی عیادت کریں گے، یہاں مومن کا لفظ ہے، مومن کا لفظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کا ہے تو بھئی ہم اپنی پارٹی والے کی عیادت کے لیے جائیں گے، اور پارٹی کا نہیں ہے تو عیادت کے لیے نہیں جائیں گے۔ شریعت اس بات کو نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے کہ مومن کے اوپر حق ہے، مومن کے اوپر حق ہے۔ اگر بیمار ہو جائے کوئی تمہارا بھائی تو اس کی عیادت کرو، اس کی مزاج پرسی کرو، اس کے گھر پر جاؤ اور اس کی مزاج پرسی کرو اور اس کو پوچھو جا کر کے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے،
اور اسے تسلی بھی دو. یہ نہیں میں کورونا ہو گیا اب گیا بس ہو جائے بھائی مت ملو اس سے. ہاں بس کورونا ہو گیا, بلیک فنگس ہو گیا, اب اس سے ملنا بند کر دو. نہیں, ملو, ملنے کی تاکید ہے, ملو اور دعا دے اسے. لا باس انشاءاللہ طہور کہو, اس کے پاس جا کر کے یہ کہو لا باس انشاءاللہ طہور. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تمہیں صحت ہوگی, یہ کہو, تسلی دو, انشاءاللہ تمہیں صحت ہو جائے گی. بھائی اگر 2 گز کے فاصلے کو کہہ رہی ہے حکومت تو 2 گز کے فاصلے پر ہی جا کر کے کہہ دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے تم چمٹی جاؤ جا کر کے, بس چمٹو, 2 گز کے فاصلہ بنائے رکھو, 2 گز کے فاصلے سے جا کر کے کہہ دو کہ لا باس انشاءاللہ طہور. گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیماری آتی ہے چلی جاتی ہے. لا باس انشاءاللہ طہور, انشاءاللہ تمہیں صحت ہو جائے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب کسی بیمار کے پاس آپ عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ ادا ہوتے تھے. اگر تم یہ الفاظ ادا کرو گے, ان الفاظ کے اندر بھی خدا کی قسم بہت اثر ہوگا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. ان کلمات کو بھی یاد کیا کرو. ان کلمات کے اندر خداوند قدوس نے بڑی تاثیر رکھی ہے کہ جو زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں. کہو لا باس انشاءاللہ طہور, لا باس انشاءاللہ طہور. جب یہ الفاظ تم زبان سے نکالو گے, یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, جب تم یہ کہو گے جا کر کے تو خداوند قدوس اس زبان کے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں اس کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسے شفا ہو, انشاءاللہ شفا ہو. اور اگر وہ بیمار خدا نخواستہ انتقال فرما جائے تو یہ بھی حق ہے. پھر دوسرا حق آ گیا. اب دوسرا حق اور آ گیا. یہ نہیں ہے کہ بس انتقال ہو گیا تو اب اس کو چھوڑ دو ایسے ہی. نہیں, اس کی تجہیز اور تکفین اور نماز کا انتظام کرو. جلدی سے جلدی انتظام کرو. تجہیز اور تکفین کا انتظام کرو. اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. کفن دفن کا انتظام کرو اس کے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ یہ حق ہے تمہارے اوپر. اے مسلمانوں, حق ہے تمہارے اوپر کہ اپنے بھائی مسلمان کے جنازے کے اندر جایا کرو اور ان کی خبرگیری کیا کرو, ان کے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا کرو. یہ حق ہے تمہارے اوپر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی بڑی تفصیل ارشاد فرمائی. اور کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. تو ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اپنے گھر سے کھانا لے جا کر کے ان کے گھر کے لوگوں کا, ان کے گھر کے لوگوں کا, برادری کا نہیں. کبھی برادری کا سمجھنے لگو کہ ساری برادری کا کھانے کا انتظام کرو نا. ان کے گھر کے لوگوں کا ہے. شریعت جتنا بتاتی ہے اتنا سمجھو, اس سے آگے نہ بڑھو. ان کے گھر کے لوگوں کے کھانے کا انتظام اور ساتھ میں ان کے بیٹھ کر کے کھانا کھانا, یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان اس حق کو پہچانے. یہ نہیں ہے کہ پوری برادری کا اور پورے گاؤں کا اور پورے محلے کے کھانے کا انتظام ہو. بھائی وہ تو اپنے گھر کے سب لوگ چلے جاؤ, ان کے گھر تک جاؤ, کفن دفن میں شریک ہو, دفن کے بعد میں آؤ ان کے گھر پہ آ کر کے مزاج پرسی پھر کر کے اور ان کی تعزیت کر کے ان کو تسلی دے کر کے اپنے گھر جاؤ. تم تو پڑوس کے آدمی ہو, تم کیوں وہاں بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے؟ تمہارا کھانے کا انتظام نہیں ہے, تم تو اپنے گھر پہ جاؤ. لیکن نہیں, وہیں بیٹھ جائیں گے اور وہیں کھانے کے لیے وہیں جو ہے کام شروع ہو جائے گا. اور پھر کھانے میں بھی جو ہے پھر آئٹم الگ الگ ہوتے ہیں. اب تو آئٹم چل رہے ہیں کھانے کے الگ الگ. ہاں, بڑے بڑے
پرانا مانے یہ سنبل والوں نے تو بہت کچھ کر رکھا ویلکم کے اندر، کھانے کا بڑا زبردست، جیسے بیاہ شادیوں کے اندر کھانے ہوتے ہیں ایسے ہی میت کے کھانوں میں انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اس بات کو منع کر رہی ہے کہ نہیں، حق ہے لیکن کتنا حق ہے اتنا ہی تو، حق سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ مومن کا مومن کے اوپر حق ہے، مومن کا مومن کے اوپر حق ہے، اور یہ شریعت نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم حقوق کو پہچانیں اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں اور صفیں بنائیں تو صفیں اتنی بھیج کر کے نہ بنائیں کہ ہمارے کندھے جو ہیں چھلنے لگیں ایک دوسرے سے، اتنا گھس جائیں آپس میں۔ فرمایا جو لوگ نرم کندھے والے ہیں، نرم کندھے والے، یہ بھی حق ہے، باریک باریک حقوق شریعت نے بتلائے ہیں کہ ہم نماز میں جو صف بناتے ہیں تو صفوں کے اندر بھی ہم اتنا اس طرح سے کھڑے ہوں کہ بھج کے نہ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا حق ادا کریں اپنے بھائی کا، اور نرم کندھا اختیار کریں، نرم کندھا، یہ ہے شریعت کا حکم۔ تو حقوق کی بڑی تفصیل ہے، اگر ہم حقوق کے اوپر کاربند ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی امن اور سلامتی والی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔